رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد کربلا کیا سکھاتی ہے، اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں چاند رات سے جو گفتگو شروع کی گئی تھی وہ اپنی اختتامی منزلوں کی طرف آ چکی ہے۔ بہت کم باتیں اپنی صلاحیت کے فقدان کی وجہ سے آپ حضرات کی خدمت میں اسباق کربلا سے کہہ سکا۔ البتہ فہرست روز سنانے کی کوشش کی ہے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے، کربلا انسانیت کو کیا سکھاتی ہے، کربلا سے کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کربلا ہر اچھی بات سکھاتی ہے اور کربلا ہر بری بات سے روکتی ہے اور بچاتی ہے۔ کربلا میں خوبی اور بھی ہے کہ کربلا سکھانے کے ساتھ ساتھ جذبہ عمل بھی دیتی ہے۔ کربلا صرف سکھاتی نہیں ہے بلکہ عمل کا جذبہ بھی دیتی ہے۔ کربلا صرف بتاتی نہیں ہے بلکہ اچھائی کروا بھی دیتی ہے۔ کربلا کی خوبی یہ ہے کہ نماز سکھاتی نہیں ہے، نمازی بنا دیتی ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت نہیں بیان کرتی کربلا، بلکہ آدمی کو تلاوت قرآن کی راہ پہ لگا دیتی ہے۔ یعنی کربلا معلم بھی ہے، کربلا مربی بھی ہے۔ کربلا پورا دین سکھاتی ہے۔ ہر دور میں کربلا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو ضروریات بدلتے ہیں۔ کچھ انسانی ضروریات ہیں جو پرماننٹ ہیں، مثلاً بھوک لگے گی، کھانا چاہیے، چاہے انسان کہیں کا ہو، چاہے کسی زمانے کا ہو، چاہے جناب آدم کا دور کا ہو، چاہے آج کا دور کا ہو، چاہے جہاں ہو، چاہے زمین پہ چل رہا ہو، چاہے چاند پہ پہنچ گیا ہو، اس کی بنیادی ضرورت ہے، وہ نہیں بدلے گی۔ پیاس لگے گی، پانی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنیادی ضرورت ہے، نہیں بدلے گا۔ لیکن کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جو زمانے کے بدلنے سے بدلتی ہیں۔ ٹیلی فون آج ہماری زندگی کی ایک ضرورت بن گیا ہے،
لیکن آج سے 50 سال پہلے کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ آج ہمارے لیے اس ٹیلی فون کے بغیر جینا، لینڈ لائن جس کو نصیب تھا وہی بہت بڑا آدمی کہلاتا تھا۔ آج موبائل بھی نہ جانے کتنی طرح کے ہیں کہ اب کم سے کم فلاں میک کا فلاں ماڈل کا ہو تو ہمارا کام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ تو زندگی اور حالات بدلتے ہیں تو ضرورتیں بدلتی ہیں۔ دین اسلام، دو جملے میں ذرا ایسے کہہ رہا ہوں جن پر آپ کی توجہ درکار ہے۔ اللہ کو، دین اسلام کو قیامت تک ہر دور میں، ہر نسل کے لیے، ہر طرح کے حالات میں ڈیزائن کر کے دینا تھا کہ آدمی چاہے افریقہ کے جنگلوں میں رہے اور چاہے یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ شہروں میں رہے، چاہے وہ دنیا کا قابل ترین سائنسداں کیوں نہ ہو اور چاہے وہ بالکل کسی جنگل کا وحشی انسان کیوں نہ ہو، سب کی انسانی ضرورتوں کو دین پورا کرے۔ ان کی ہدایت کے سلسلے میں، انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے، انہیں بربادی سے بچانے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ اس تک پہنچائے۔ تو اللہ نے اس دین کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ دین کو سند کمال تو دے دی میدان غدیر میں، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے حالات بدلیں، زمانہ بدلے، ضرورتیں بدلیں، اس میں کیا فیصلہ لینا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کے لیے 260 ہجری تک ہر وقت کے محمد کو دنیا کے سامنے رکھا۔ تاکہ انسان کے علم میں رہے۔ مثلا جب اسلام شروع ہوا تو سوسائٹی پر جہالت کا قبضہ تھا۔ اب وہ جہالت جب علم سے بدلے اور سوسائٹی پڑھی لکھی ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب اسلام آیا ہے تو غربت کا قبضہ تھا، تو غربت کے معاشرے میں جب پوری سوسائٹی پہ غربت چھائی ہوئی ہو تو اس وقت سیرت رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب غربت ختم ہو جائے اور ماحول میں دولت کی فراوانی ہو تو پھر اس وقت اب زندگی کیسے بسر کرنا ہے، یہ نمونے ہمارے سامنے نہیں ہو سکتے تھے اگر صرف پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونے عمل بنایا گیا ہوتا اور صرف سیرت پیغمبر سیرت دین سیکھنے کے لیے ہوتی۔ اللہ نے اس مسئلے کو امامت کی شکل میں حل کیا۔ میں اس بارے میں گفتگو بہت تفصیل سے کر چکا ہوں، لیکن اس وقت سمیٹ کے اپنے پیغام کو آپ کی خدمت میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ امامت کا ماننا کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم امامت کا اقرار نہ کریں، صرف رسالت کا اقرار کریں تو رسالت، اور اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ ہے زندگی کا، بے شک نمونہ ہے۔ مگر حیات رسول کو 63 سال کی ہے اور اس 63 برسوں میں 23 سال خاموشی کے ہیں، اس کے بعد 43 سال جو بچتے 40 سال خاموشی کے ہیں، اور جو 23 سال بچتے ہیں ان میں 13 برس مکے کے ہیں۔ مکے میں بھی ابھی دین سے جڑے صرف وہ معاملات مذہب کے آئے ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکے میں جتنا دین اسلام آیا ہے وہ صرف عقائد سے جڑا ہوا ہے۔ توحید بیان ہوئی مکے میں، شرک کی خرابیاں بیان ہوئیں، عقیدہ آخرت بیان ہوا۔ لیکن مکے کی زندگی میں جو 13 برس کی تبلیغی زندگی پیغمبر کی ہے، کوئی ایک آیت ایسی نہیں آئی جس میں انسان کو کوئی عملی زندگی کا حکم دیا گیا ہو کہ نماز پڑھنے کی آیت آتی ہے، روزہ رکھنے کی آیت آتی ہے، جہاد کی، حج کی، یا غیبت اور شراب، ان سب کچھ پورا عملی دین جو آیا ہے جسے ہم فروع دین کہتے ہیں۔ یعنی مکے میں اصول دین آئے ہیں، عقائد آئے ہیں، اور مدینے میں فروع دین آئے ہیں اور اعمال بیان ہوئے اور اخلاقیات بیان ہوئے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نمونہ کہاں چاہیے؟ نمونہ توحید میں تھوڑی چاہیے، آپ کے دماغ میں کچھ، میرے دماغ میں کچھ ہے۔ یہ تھوڑی کہ میں جو آپ کے دماغ میں اسے کاپی کر لوں، کمپیوٹر بن جاؤں۔ نہیں تو اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کے دماغ میں کچھ ہے، ہوا کرے، ہمیں تو اپنی سمجھ سے اس چیز کو دلیلیں لانا اور ماننا ہے۔ آپ توحید کے قائل ہیں، آپ کی دلیل کچھ اور ہو سکتی ہے، میں توحید کا قائل ہوں، میری توحید دلیل اور ہو سکتی ہے۔
آپ ولایت کے قائل ہیں، آپ کی دلیل کچھ اور ہوگی، اگر میں آپ کی کاپی کروں، تقلید کروں تو یہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اب نمونہ کہاں چاہیے؟ نمونہ وہاں چاہیے جہاں کوئی پریکٹیکل لائف سے جڑی ہوئی چیز ہو۔ اب نمونہ چاہیے نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ حج کرو، کیسے کریں؟ کوئی بتائے دکھائے، تو نمونہ یہاں سے چاہیے۔ تو اب مسئلہ یہی کھڑا ہوا کہ جہاں نمونہ چاہیے وہ احکام دین آنے کے بعد، اور وہ ہے مدینے کے 10 برس۔ 10 برس میں پورے دین پر پیغمبر عمل کر لے، یہ تو ہوگا، لیکن پیغمبر کو عمل کرتے سارے مسلمان دیکھ لیں، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو جو کرنے والا وہ تو کر رہا ہے، مگر جو دیکھنے والے وہ نہیں دیکھ رہے۔ اچھا، اصحاب بھی کبھی کوئی کچھ دیکھ جائے گا، کبھی کوئی کچھ دیکھ جائے گا، کبھی کوئی کچھ دیکھ جائے گا۔ تو اگر اصحاب سے ہم سارا دین لیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، تو پھر میرے پاس دین کا، سیرت کا بہت چھوٹا ٹکڑا آئے گا۔ لیکن اگر ہم اہل بیت سے دین لینے چلے جائیں تو یہ پیدائش سے موت تک پیغمبر کی گود میں آنکھ کھولتے ہیں، پیغمبر ان کی گود میں آنکھیں بند کرتے ہیں، تو پھر پیغمبر کی پوری سیرت ہم کو ان سے مل سکتی ہے۔ اس لیے اہل بیت سے وابستگی ضروری، میں اپنے تمام برادران اسلام سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات جو میں نے کہنا چاہی تھی، کربلا سے اس کا ربط ہے کہ نبوت کے عقیدے کے بعد امامت کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم تو اس کے قائل ہیں نا کہ اللہ نے ہدایت کے سلسلے کو قیامت تک باقی رکھا ہے، انسان ہمیشہ ہدایت کا محتاج، اور اس کے لیے اس نے سلسلہ امامت قائم کیا ہے۔ اس کا ایک پہلو عرض کرنا، آ گئی بات تو کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے نمونہ ہے، اور حضور نے اپنے بعد آنے والے اپنے اہل بیت کے لیے متعدد جگہوں پر کلمات فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ بھی انہی کی زبان سے منتقل ہوا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب محمد ہیں۔ اس بات کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسالت تو اب ختم ہو گئی، اب کیا کام رہ گیا؟ کہا دیکھو ہمیں سیرت کا نمونہ، ہماری سیرت کو نمونہ بنایا گیا، ہم تو تمہارے سامنے 10 سال رہیں گے، 10 سال میں پورے مدینے والے بھی ہماری پوری سیرت کو دیکھ نہ پائیں گے، اور پھر جب 10 سال میں ہم چلے جائیں گے تو جو اس وقت مدینے میں وہی ہماری سیرت پوری طرح نہ دیکھ پائیں گے سوائے ہمارے اہل بیت کے، تو پھر اور کس سے؟ اب ہم جو چلے جائیں گے تو کس سے سیکھو گے؟ تو اگر تم ہمارے بعد ہمارے اہل بیت سے وابستہ ہوگے تو انہوں نے پوری زندگی ہم سے سیکھا ہے، اب تم نسلیں گزرتی رہیں ان سے سیکھنے رہنا، ہمارے نسل میں آتا رہے گا۔ اور پھر رسول اللہ 10 سال جو رہے تو غربت کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، ابھی اقتدار اور حکومت پہ مضبوط قبضہ نہیں ہوا، ابھی دشمن چاروں طرف موجود ہیں۔ پھر حالات بدلیں گے، غربت امارت سے بدلے گی، جہالت علم سے بدلے گا، یونان سے اور دوسری جگہوں سے جہاں پہلے علم دفن تھا وہ نکل کے آئے گا، مسلمان ان کتابوں کا ترجمہ کریں گے، اور انہی مسلمانوں میں زندیق پیدا ہوں گے، ملحد پیدا ہوں گے۔ ابھی تو مکے میں جو ہیں وہ خالی بت پرست ہیں، مشرک ہیں، منکرین دین ہیں، کفار ہیں، لیکن آگے تو ملحد پیدا ہونے والے، زندیق پیدا ہونے والے، جو وجود خدا ہی کے قائل نہیں ہے۔ تو اب وہاں کون ان کا جواب دے گا؟ کہاں وہاں اپنے وقت کا محمد صادق جواب دے گا؟ کہ جب جہالت کا دور تھا نبوت کا نمونہ سامنے آ گیا، اب جو علم کا دور آئے گا مامون کے زمانے میں، تو پھر وہاں کون آئے گا نمونہ پیش کرنے کے؟ علم کے دشمن کے ہاتھ میں علم چلا جائے اور دشمن علم والا ہو جائے تو کیا کرنا کا؟ وہاں علی رضا جواب دیں گے وقت محمد۔ تو انسانی زندگی میں جو حالات بدلتے ہیں، ان حالات کے تحت انسان کو ہر دور میں فیصلہ لینے کے لیے کوئی نمونہ چاہیے۔ بھئی یہ 260 سال تک پیغمبر کی وفات کے بعد 250 سال تک مسلسل زمانے میں کسی محمد کا معاشرے میں موجود رہنا،
رحمت خدا تھا کہ ہمارے پیغمبر کی ظاہری زندگی 63 سال کی اور نمونے والا حصہ 10 سال کا، مگر ہمیں پتا ہے تم اتنی چھوٹی مدت میں نہ سیکھ سکو گے، لہذا ہم نے پیغمبر کے وجود کو امامت کی شکل میں پھیلاؤ دے کے 250 سال تک تمہارے سامنے محمد رکھا ہے۔ اب جب کوئی نہ مسئلہ کھڑا ہو تو دیکھ لو وقت کا محمد کیا کر رہا ہے، وہی کرتے چلے جاؤ، وہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ ہر دور کا اسلام آ گیا، مگر اب 250 سال کے بعد اس کو زندہ کیسے رکھا جائے؟ پردہ غیب میں جانے والا چلا گیا ہے، اب جگانے والا ہونا چاہیے، چوکانے والا ہونا چاہیے۔ ذمہ داریاں رکھی علماء و فقہا وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے میں کربلا ایک الہی انتظام ہے۔ امامت کی 2 ذمہ داریاں ہیں، دین پھیلانا اور دین بچانا، دونوں کام امامت کے ہیں۔ دین لانے کا کام ہے، بارہا کہہ چکا کہ دین لانے کا کام امامت کا نہیں، دین لانے کا کام رسالت کا ہے، وہ ہو چکا۔ غدیر میں جب دین پورا ہو گیا تو اب دین لانے کا کام باقی نہیں رہا، مگر دین پھیلنا بھی ہے، دین دشمن سے بچنا بھی ہے، یہ کام امامت کا ہے۔ اللہ نے، میں عرض کروں گا خاص کر کے ائمہ کے دور میں تو ائمہ نے خود اہتمام عزا کر کے بتایا ہے کہ ان کی جو ذمہ داری ہے دین کی حفاظت اور دین کا پھیلاؤ، اس کے لیے بھی جو انہوں نے طریقہ کار اپنائے ہیں، توجہ دے تو ایک بات پھر عرض کروں، ہر دور میں ائمہ کو چیلنجز کا سامنا ہے، جیسا چیلنج ان کے سامنے آئے گا ویسا وہ حل پیش کریں گے۔ کبھی تقیے کے ذریعے جواب دیں گے، کبھی علم پھیلا کے جواب دیں گے، کبھی خطبوں کے ذریعے جواب دیں گے، کبھی شاگردوں کے ذریعے جواب دیں گے، کبھی دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے توڑ کریں گے، کبھی دوستوں کے اوپر سختی کر کے مقابلہ حالات کا کریں گے۔ تو جس دور میں جیسے چیلنج ہوں گے ائمہ ویسا جواب دیں گے۔ کس لیے؟ کام 2 ہی ہیں، دین پھیلانا ہے، دین بچانا ہے۔ ہر دور کے اماموں کی اسٹریٹجی آپ کو ملے گی، ہیں سب وقت کے محمد، مگر جیسے خود حضور کی 63 برس کی زندگی میں، 23 سال کی زندگی میں، 10 سال کی مدینہ کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیں، 23 سال کی تبلیغی زندگی پہ نظر ڈالیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے مکے میں روش اپنائی ہے وہی بالکل باقی رکھے دین پہنچانے کے لیے۔ مکے میں دروازے جاتے تھے، اب مدینے میں آ گئے تو بادشاہان وقت کو خطوط لکھ کے بھیج رہے اسلام لے آؤ۔ تو جیسے جیسے حالات بدلیں گے پیغمبر کی روش بھی بدلے گی، حالات کے تحت ان کی روش بدلتی ہے۔ ان 23 برسوں میں بھی اس کو پیش کرنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن اب میں نے ایک بات کہی ہے، غور کیجئے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں، محفلوں پڑھتے سنتے ہیں، آپ ان کی زندگی میں غور کیجئے گا، جیسے حالات زمانہ بدلتے ہیں ویسے وہ فیصلے لیتے ہیں کہ اب ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے۔ مثلا بدر میں میدان میں جا کے لڑنا ہے، احد میں مدینے کے باہر جا کے لڑنا ہے، مگر خندق میں اب کوئی کہے صاحب اس سے پہلے ہمیشہ باہر جا کے لڑے، ہم تو باہر جائیں گے۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے مذہبی معاملات میں کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ دلیل کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے تو ایسا کیا تھا، آپ کی سنت و سیرت اور آپ کے یہاں کا چلن مذہب کہاں سے ہو گیا؟ ہم لوگ لڑ جاتے ہیں نا، بمبئی جیسے شہروں میں جو اور پوری دنیا میں جو آ کے آباد ہوئے ہیں بر صغیر سے، اور بمبئی میں مثلا پورا یو پی اور بہار اور راجستھان اور حیدرآباد، دنیا کا ہندوستان کا کوئی علاقہ نہیں بچا جہاں سے آ کے آباد نہ ہوئے ہوں۔ ہمارے سب کے اپنے اپنے انداز و طریقے ہیں زندگی بسر کرنے کے، عادتیں ہیں، رسمیں ہیں، کلچر ہے، عزاداری بھی ہمارے طریقے ہیں الگ الگ، اور اس لیے الگ الگ ہیں کہ اللہ نے معین ہی نہیں کیا عزاداری کیسے کرو، اس نے تو ہمیں اوپر چھوڑ دیا ہے کہ غم کا اظہار جس کام سے بھی ہو وہ کام کرو، وہ عزاداری بن کے ثواب دلوا دے گا، عبادت ہو جائے گا۔ تو اب ہم اس میں لڑ جاتے ہیں۔ میں ایک بہت قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، میری قوم میں اس پر بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو تابوت ایسے اٹھتا ہے اور ایسے سجایا جاتا ہے، تو آپ کے یہاں ہوتا ہے، مگر آپ کے یہاں ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سیرت النبی ہیں، اور آپ کا گھر مکہ و مدینہ میں نہیں ہے،
اور مدینہ اور مکہ کا بھی کلچر نہیں اپنایا جاتا تھا. کلچر تو خالی رسول کے گھر کا اپنایا جاتا تھا کہ رسول کے گھر میں کیا ہوتا ہے. تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہمارے گھر میں کہنے والے، ہمارے یہاں اور ہمارے گھر میں تو وہی کہہ سکتا ہے جس گھر میں ہر معصوم آدمی معصوم ہو. نہیں، آپ نے توجہ نہیں دی. میرے گھر میں ایسا ہوتا تو میرا گھر تو گناہگاروں کا گھر ہے، بھولنے والوں کا گھر ہے، خطا کاروں کا گھر ہے، نفس کے دباؤ والوں کا گھر ہے. میرے گھر کا چلن چلے گا تو خطائیں پھیلیں گی، عادتیں پھیلیں گی. اس گھر کا چلن اپناؤ جو معصوموں کا گھر ہے، جہاں قرآن نازل ہوتا ہے، سنت نکل کے دنیا کو راہنمائی کرتی ہے. میرے یہاں ایسا ہوتا ہے، میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا آیا ہے. یہ دلیل اسلام کی نہیں ہے. ایسا ہوتا آیا ہے دلیل معلوم ہے آپ کو کس کی؟ قرآن پڑھتے ہی آپ. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پیش کیا کہ توحید اختیار کرو، بت پرستی چھوڑو، شرک نہ کرو اور آخرت پہ یقین کرو اور اللہ کو وحدانیت کا اعتبار کا پر ایمان لاؤ، اور یہ جوا نہ کھیلو اور شراب نہ پیو، یہ لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کرو، یہ بتوں کو سجدہ نہ کرو، یہ ننگے ہو کے خانہ کعبہ کے طواف نہ کرو. تو جب پیغمبر نے ان کے باپ دادا کے دین سے ان کو روکا جو ان کی عادتیں بنی تھی، ہم بھی وہی باپ دادا والے معاملے میں اڑتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے. تو جواب میں پیغمبر کے قرآن میں ہے وہ جواب جو کفار کا تھا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. ارے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس روش پہ پایا. ہم تو جوا کھیلتے ہیں تیر اندازی میں، ہم تو کریں گے. ہم تو یوں اونٹوں کا جوا کھیلتے ہیں، یوں تیر اندازی سے جوا جو ہم کرتے ہیں. ہم تو جب جی چاہے گا حلوے کا بت بنائیں گے، پوجا کریں گے، بھوک لگے توڑ کھا لیں گے. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ باپ کو پایا ایسا. بھائی آپ کون ہوتے روکنے والے؟ تو پیغمبر کے سامنے کفار کی دلیل کیا تھی؟ ہم نے ماں باپ کو ایسا کرتا پایا ہے. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے ایک طریقے زندگی پر اپنے باپ باپ کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. حضور نے توڑ دیا اس کو. نہ، تمہیں باپ دادا کا دین نہیں اپنانا ہے، تمہیں دین الہی اپنانا ہے. اور تمہیں باپ دادا، میں اپنی ملت سے کہہ رہا ہوں، تمہیں اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے. تمہیں باپ دادا کی رسمیں نہیں اپنانا ہے. تمہیں باپ دادا کا دین نہیں، دین الہی، دین اسلام، دین محمد و آل محمد، دین اہل بیت اپنانا ہے. اور تمہیں باپ دادا کے نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے، اور تمہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو مباہلے میں صداقت کا ثبوت دینے کے لیے گئے. تمہیں علی کے قدم بہ قدم چلنا ہے، تمہیں فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تمہیں سلمان فارسی بننا ہے، ابو ذر غفاری بننا ہے. تو یہ باپ دادا کی دلیل تو اسلام کی دلیل نہیں ہے. تو اب ہم یہاں تو اپنی اس دلیل کو رکھ لیں کنارے. اب اس کے بعد آگے دیکھیں، ان صدیوں میں 250 برسوں میں ہمارے ائمہ نے دین پھیلانے اور دین بچانے کا جو طریقہ اپنایا، جو طریقے اپنائے، وہ حالات زمانہ کے تحت تھے. میں محنت کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک بات پہنچا سکوں. حالات زمانہ کے تحت ائمہ تارین کے طریقہ کار بدلے. انہی ائمہ میں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتے دکھائی دیتے ہیں، اور انہی کا بیٹا بہترین غذاؤں کا دسترخوان بچھائے ہوئے دکھائی دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. انہی ائمہ میں جوتیوں پر ٹکائی کر کر کے پہنتے ہوئے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے پہنتے کہ کہہ کہ اب اتنے پیون لگوا چکا ہوں. یہ جملے آسان نہیں ہیں. علی کہہ رہے ہیں اتنے پیوند میرے کپڑوں میں لگ چکے ہیں کہ اب مجھے پیون لگانے کے لیے دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پھر ایک قوم پیون لگا دو. چھوٹا سا تجربہ آپ کو بھی ہوگا، معمولی سا. ہمارے دور غربت میں نہیں، ہمارے پسندیدہ کپڑے ہوتے ہیں. مثلا میرا مزاج یہ ہے کہ جتنا گھس جائے اتنا اچھا لگتا، گرمی نہیں لگتی. اب وہ پھٹ جاتا، خوشامد کرتے ہیں، ذرا سی ترب دو پھر پہن لیں، نیا نہ پہننا پڑے. اب 2-4 بار کھسکنے کے بعد کہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہیں کہ بس چھوڑ دیجیے جان اس کی. تو ہم تو اس لیے کہ دوسرے کو زحمت نہ ہو. مگر علی کس لیے کہہ رہے تھے؟ میرے پاس ہے نہیں اس کے علاوہ، اور اس میں اتنے پیون لگ چکے ہیں.
کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں کہوں تو یہ علی کا دور ہے، اس کا دور کا تقاضا، اور وہ کیوں ہے تقاضا؟ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ علی فقیر ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس نے 14 صدیوں پہلے اپنے قوت بازو سے مدینہ منورہ کے ارد گرد زمینوں پر پتھر توڑ توڑ کے، چشمے ابال ابال کے، کنویں کھود کھود کے، کھجوروں کے باغ لگا لگا کے، تیار کر کے وقف کر دیا ہو 1.5 لاکھ درہم سالانہ انکم پر، وہ کہاں سے غریب ہو گیا؟ وہ کہاں سے غریب ہو گیا؟ جو دن رات ہم پڑھتے ہیں کہ مزدوری کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، وہ کہاں سے غریب ہو گیا؟ وہ کوئی معاذ اللہ گھر بیٹھ کے کاہل نہیں ہے وہ، مگر پھر وجہ وہی بتائی کہ عید کے دن جب دیکھا کہ سوکھی ہوئی تھیلی پہ مہر لگی ہوئی ہے، اندر کھولا تو ستو نکلا، تو کہا کہ مولا کئی روایتیں اس طرح کی، یہ آپ نے مہر اور کیوں لگا رکھی ہے تھیلی پہ؟ کیا کوئی کھا لے گا؟ انہوں نے سوچا اس کو کون کھائے گا سوکھے ستو کو؟ تو کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے اس کو بند اس لیے کر رکھا ہے کہ میرے بچوں میں کوئی میری محبت میں اس سوکھے ستو میں کہیں تھوڑا سا روغن نہ ملا دے۔ علی مجبور نہیں تھے، سوکھی ہوئی جو کی روٹی عید کے دن توڑ توڑ کھا رہے ہیں۔ جہاں نے پوچھا مولا آج تو عید ہے؟ جواب سنا ہے، معلوم ہے آپ کو سب کو معلوم، کاش ہماری زندگیوں میں آ جائے کہ دیکھو جی جو کی سوکھی روٹی مجھے کھاتے دکھائی دیکھ رہے ہو، یہ بھی تم علی کو کھاتے نہ دیکھتے؟ اگر علی کی مملکت میں کوئی ایک انسان بھوکا ہوتا جسے روٹی نصیب نہ ہوتی، تو جو ان کی سیرتیں ہیں وہ ہمیں پیغامات تو دے ہی رہے۔ علی کی دور غربت کی زندگی ہے، دور امارت کی زندگی کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو ہر وقت طاق میں رہتے تھے کہ کیسے ان کو کس بات پہ ٹوک دے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ بانٹا گیا ہے، ٹکڑے کیے گئے ہیں، اور یہ کام ہمیشہ حکومتوں نے کیا ہے تاکہ ان کے بانٹ کے ٹکڑے کر کر کے انہیں آپس میں لڑاتے رہو اور ہماری حکومتیں چلتی رہیں، چاہے وہ نام نہاد مسلمانوں کی حکومتیں ہوں چاہے غیر مسلم حکومتیں ہوں، حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھی تھی کہ پوری دنیا ان کی طرف کھنچ کے آتی تھی، اور ان کے مقابلے میں جو حکام تھے بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء نام نہاد، ان کے کردار ظلم، ستم، قتل و غارت، شراب، جوا، بدکاری، قساوت قلبی، کوئی ایسی چیز نہیں جن میں جو انسان ان کی طرف آئے ان سے بھاگے۔ تو ان کو ضرورت تھی کہ خود تو اپنے کو سنبھال نہیں سکتے، اہل بیت کی طرف جو کھچاؤ ہے لوگوں کا، ان کی دیانتداری، ان کی امانت، ان کی انسان دوستی، ان کی عبادت، ان کی شرافت، ان کی انکساری، ان کی انسانیت سے محبت، ان میں ہر وہ چیز تھی جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی۔ بھائی اس حاکم کی طرف کیسے نہیں کھینچے گا آدمی جس حاکم کو دیکھے کہ سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے، جو مجھے نصیب وہ یہ بھی کھا رہا جبکہ مرغن روٹیاں کھا سکتا، کیسے نہیں کھینچے گا؟ وہ ملون جو کھاتا رہے اور دنیا کی مرغن ترین غذائیں کھائے اور اس کی کبھی بھوک نہ مٹے، ایسے حاکم کی طرف کس قریب کا دل کھینچے گا کہ دیکھو کھا رہا ہے اور کھائے چلا جا رہا اور ہمیں سوکھی روٹی نصیب نہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں حکام کی پریشانی یہ تھی کہ ہم عام لوگوں کو اہل بیت سے دور کیسے کریں؟ ہم تو کھینچ نہیں پاتے اپنی طرف، پیسے سے کتنوں کو خریدیں گے، ظلم سے کتنوں کو روکیں گے، کشش ہونا چاہیے وہ ہے نہیں۔ اہل بیت کی طرح جو لوگ کھینچ رہے ہیں ان کی طرف کیسے لایا جائے؟ تو انہوں نے ڈمی کردار کھڑے کیے۔ توجہ دیں کہ میں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں اور بہت سے لوگوں کو اس پہ شکوک و شبہات بھی پیدا ہو سکتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا خیال پیدا ہو، آپ سیدھے مجھ سے بات کیجئے، پیچھے دوسروں سے مت پوچھئے گا۔ ہمارے درمیان ایک روش یہ بھی بن گئی ہے فتنہ بڑھانے کی کہ فلاں صاحب آئے تھے مولانا یہ پڑھ گئے کیا ہے درست ہے؟ جو پڑھ گئے درست نہیں تھا آپ ان سے جا کے پوچھ لیتے، وہ آپ کو سمجھا دیتے، اگر درست نہیں تھا تو آپ انہیں سمجھا دیتے اور درست تھا تو وہ آپ کو سمجھا دیتے، مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا۔ اب یہ آپ نے میرے بعد فلاں صاحب آئے تھے پڑھ گئے، اب اس کو بھی چڑھا دیا، وہ بیچارہ آگے ممبر بیٹھا، وہ جو بیان کیا گیا پڑھ گئے وہی سے سمجھ کے اس نے بیان کر دیا، لیجئے فتنہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے ڈمی کردار کھڑے کیے جو ظاہری شکل میں اہل بیت والی صفات ہوں، میں وہ کیا؟ ترک دنیا والے، کہ ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم زاہد ہیں،
ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے، ہم گھر نہیں بنائیں گے، ہم دنیا نہیں کمائیں گے، وہ کہلاتے تھے متصوفہ، صوفی۔ صوفی ازم امامت کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ فرق سمجھیے گا، ایک ہے صاحب عرفان ہونا اور ایک ہے صوفی ہونا۔ صوفی نظریہ ہے ترک دنیا کا، صوفی کا مطلب ہے ترک دنیا، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، بس ہم ہیں قلندر، مست ہیں اپنی زندگی میں، ہوا کر رہے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں۔ ہم کھانا بھی دوسروں سے مانگ کے کھائیں گے، وہ کھلا دے، کھا لیں گے، نہیں ملے گا نہیں کھائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ترک دنیا کا مظاہرہ کرتے تھے، بڑے بڑے نام ہیں ان میں، حسن بصری سے لے کے محمد ابن منکدر تک۔ تو یہ چونکہ ائمہ کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تھے، لہذا انہیں فکر ہوتی تھی کہ کیسے معاذ اللہ اپنی امیج بڑھائیں اور ائمہ کی امیج گھٹائیں۔ میں بات یاد آ گئی، اپنے جوانوں کو مزاج اسلام سنانا چاہتا ہوں، مزاج اہل بیت۔ ہمارے سیرت میں ملتا ہے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، شہادت سے کچھ دنوں پہلے 57 سال کی عمر میں مصائب، مشکلات، بیماریاں، دشواریاں، ان میں امام بیمار بھی تھے تھوڑا، اور بدن بھی تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، شاید پیروں پہ ورم وغیرہ رہا ہوگا، اپنے قدموں پہ خود چل نہیں سکتے تھے، سہارا لے کے چلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ محمد ابن منکدر خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کا سب سے بڑا سربراہ جس کے لوگ امامت کے قائل ہیں، وہ دھوپ میں، گرمی میں، شدید حرارت میں اپنے 2 غلاموں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے جا رہے ہیں کہیں، اور پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کل میں گیا، محمد ابن منکدر گئے، کہا فرزند رسول، ان کی عظمت سے یہ لوگ بھی انکار نہیں کر سکتے تھے، سلام ہو آپ پہ، دوپہر کی گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جا رہا ہوں ذرا فلاں باغ میں کام کرانا ہے کھجور کے، امام نے فرمایا 5ویں امام، وہاں جا رہا ہوں۔ اب ان کو موقع مل گیا نقلی اسلام کو اصلی بنا کے پیش کرنے کا۔ یہ وہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم دنیا دار نہیں۔ اب یہ جو امام اپنے باغ میں جا رہے ہیں تو ان کو کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ دنیا دار ہیں۔ کہہ لیں فرزند رسول بنی ہاشم کے آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اور آپ اس گرمی میں دنیا کے چکر میں جا رہے ہیں، اگر اسی عالم میں آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ اگر اسی عالم میں مجھے موت آ جائے، میرا مالک کہے کہ کہاں جا رہے تھے، تو میں کہوں گا کہ جو تو نے میرے اوپر فریضہ رکھا تھا اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کا، میں اس فریضے کو ادا کرنے جا رہا تھا، اس میں موت آئی۔ تو میں تو یہ کہہ سکوں گا لیکن تجھے اس عالم میں موت آ جائے کہ لوگ مانگوں مانگ مانگ کے کھا رہا ہے، دوسروں میں بوجھ بنا، تو کیا کہے گا؟ محمد ابن منکدر کہتے ہیں میں گیا تھا بس نصیحت کرنے، مجھے ہی نصیحت ہو گئی، ایک صلوات بھیجیں محمد یہ دین اہل بیت بڑی مشکلوں سے نکل کے آیا۔ 4تھے امام کے دور میں سننے والے نہیں، 5ویں امام کے دور میں شاگرد استادوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نئی نئی فقہیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئے نئے مجتہد پیدا ہو رہے ہیں۔ 6، 7، 8ویں امام کا دور آتے آتے پھر دوسرے حالات پیدا، اور زندیق پیدا ہو رہے ہیں، ہر دور میں بلا آتی رہے اور فرقوں پہ فرقے بنتے رہے۔ تو اب ان میں یہ کہ جو صوفی ہیں یہ حکومتوں کے سہارے کھڑے کیے گئے، تو ہر دور میں رہے، یہ مصیبت بنے ہوئے۔ انہی میں ایک 6ٹھے امام، میں بات کہاں کر رہا تھا کہ جیسے حالات بدلیں گے ویسے سیرت کا ظاہری رخ بدلے گا۔ توجہ دیں، بہت قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کی زندگی سوکھی جو، سوکھی روٹی اور موٹے ٹاٹ جیسے کپڑے پہننے کا دور، غربت کا دور۔ 6ٹھے امام کا دور آیا۔ 6ٹھے امام کا دور ہے زندگی کے حالات اچھے ہو گئے، قرآن نے سلیقہ زندگی بیان کیا، اما بنعمت ربک فحدث، کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں چھپاؤ نہیں، انہیں ظاہر ہونے دو۔ حیثیت دی اچھا گھر بناؤ، حیثیت دی اچھی گاڑی خریدو، حیثیت دی اچھا لباس پہنو، اس طرح نہ کرو کہ دوسروں کا دل دکھے۔ پھر ایک بہت قیمتی بات یاد آئی، اب میں کہے بغیر نہیں رکوں گا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں حیثیت دی کہ ہم اپنی حیثیت کا مظاہرہ کو مطابق زندگی بسر کریں، اپنی حیثیت کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ہے، اور اپنی حیثیت کا روب دوسروں پہ بٹھانا اور ہے۔ میں یاد دلاؤں کتنا حساس ہے ہمارا مذہب قلب انسانی کے لیے۔
مجھے امام کا نام تو یاد نہیں رہا، بظاہر چھٹے امام کا ہے واقعہ، کسی امام کا، وقت کے محمد کا ہے، کہ جا رہے تھے حج کے لیے، قافلہ ساتھ تھا۔ قافلے میں امیر غریب سبھی ہوتے ہیں، آج بھی سب جاتے ہیں، سب برابر کے نہیں ہوتے، بہت حیثیت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، عام زندگی والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں امام کا کوئی چاہنے والا تھا، روایت میں اس کا نام بھی لکھا، بہت قیمتی بات ہے، میرے وہ جوان اور بزرگ جو اللہ نے انہیں بڑی حیثیتیں دی ہیں وہ خاص کر کے سنیں، سیرت سمجھے معصومین کی، کہ اگر مجھے دولت مل گئی تو معصوم کی سیرت مجھ سے کیا کہہ رہی، اور میں غربت زدہ ہوں تو معصوم سیرت مجھ سے کیا کہہ رہی۔ امام کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، اب قافلہ ہے، کھانا پکتا ہے، کھلایا جاتا ہے، لوگ اپنا اپنا سامان انتظام کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت حیثیت والا دل والا مومن تھا، اس نے روز وہ اپنے ساتھ بڑا جانوروں کا گلہ لے کے چلا تھا، اور روز جانور کاٹ کے، بھیڑ بکرا اونٹ جو بھی ہو، پورے قافلے کو کھلاتا تھا، چلتا رہا۔ آخر امام نے ایک دن بلایا، کہا سنو، تم مومنین کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ تو کھانا کھلا رہے تھے نا، گوشت کاٹ کاٹ کھلا رہے تھے، کیا ہوا مولا؟ کہا یہ تم روز گوشت کھلا رہے ہو کاٹ کاٹ کے، تم نے سوچا کبھی؟ کہا مولا میں ان کی خاطر، یہ مومن ہے، یہ آپ کے غلام ہیں، ان کی خاطر کے لیے کر رہا ہوں سب۔ دیکھیے اسلام سلیقے زندگی اور معصومین کی سیرت کی باریکیاں دیکھیے، قربان جائے آدمی ان باریکیوں پہ، کتنا حساس دل ان کے دے سینے میں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ ارے ان لوگوں کی خاطر مدارات، ان کی محبت و عزت کے لیے سب کر رہا ہوں میں، اپنے حلال کی کمائی کا نہیں، تم کھلا رہے ہو محبت میں، عزت میں۔ دیکھیے 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 نفسیات، یہ ہے ہمارے باپ، انا والی بابا حاضر امہ، یہ ہمارے باپ ہے۔ کہا سنو، تم یہ روز کاٹ کاٹ کھلاتے ہو سکتا ہے اسی قافلے میں کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کا دل ایسے ہی چاہتا ہے جیسے تمہارا، وہ بھی کھلائیں۔ توجہ دیں، ان کا دل ویسے ہی چاہتا ہے جیسے تم کھلا رہے ہو، ان کا بھی دل چاہتا ہو کہ ہم بھی ویسے کھلائیں، لیکن وہ نہ کھلا سکیں گے تو ان کا دل مسوسے گا کہ کاش میں بھی ایسا کر سکتا، تو اس کی بے چینی جو ہے وہ تمہارے اس عمل سے پیدا ہوگی۔ لہذا اس کا خیال رکھو، اتنا نہ کرو کہ دوسروں کو اس سے اذیت محسوس ہو۔ میں پتہ نہیں کہ سیرت کے اس جملے کو آپ تک پہنچا سکا کہ نہیں، واقعہ میں نے بتا دیا ہے، آپ خود غور کرتے رہیے گا۔ یعنی کار خیر بھی کرو تو یہ خیال کر کے کرو کہ ناداروں کو اذیت نہ ہونے پائے۔ یہ ہے مزاج اسلام، اور اتنا حساس مزاج ہے اسلام کا، مجھے تو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا کہ اتنا حساس۔ جہاں کار خیر پہ زور ہے زور ہے زور ہے، وہاں بھی سلیقہ سکھایا کہ کار خیر کرو، مگر یہ خیال رہے کہ کسی نادار کے پاس، جس کے پاس کمی ہے، اس کے نازک دل پہ چوٹ نہ لگے۔ تو دور امام صادق علیہ السلام امارت کا دور تھا دنیا میں۔ مقابلے میں آ گیا کوئی صوفی، مجھے بھی نام یاد تھا، بھی دماغ سے نکل گیا، جو بھی ہو، محمد ابن منقدر نہیں، کوئی اور ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے امام کو دیکھا تو امام بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں جو سوسائٹی کا تقاضا تھا، اللہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے کو ذلیل بنا کے رکھیں۔ مذہب غربت کو بھی کبھی سلیقہ سکھاتا ہے۔ روایات میں تاکیدوں میں ہے کہ جوتے ہمیشہ اچھے پہنو پیروں میں۔ آپ اگر ایک نظر دیکھیں کہ کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہو اور اگر سب کچھ اچھا پہنے ہو، ذرا پھٹیچر سے چپل جوتے پہنے ہو، پوری شخصیت ٹوٹ کے رہ جاتی ہے۔ مذہب پہلے سے تاکید کر رہا، اپنی حیثیت کو گرنے نہ دو، تاکید کی گئی اس میں۔ لباس چاہے کچھ کمزور ہو، لیکن جوتے اگر اچھے ہیں تو آدمی اس طرح نہیں ٹوٹتا۔ اور کتنے اچھے کپڑے پہنے ہو، کچھ بدسلیقگی ہو، کچھ پھوڑ پنا، کچڑے میلے پھٹے ٹیڑھے میڑے کچھ ہو، فوراً شخصیت کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ بس امید نے، اللہ کا دین تھا نا، وہ جانتا فطرت، اس نے سب سکھایا ان کو۔ اچھے کپڑے امام پہنے ہوئے تھے اس وقت کے، قرآن میں کہتا اما بنعمت ربک فحدث، وہ کر دیا، پہنے تھے۔ وہ آ گئے سکھانے کے لیے، کہنے لگے آپ کے باپ دادا تو بڑے ایسے کپڑے پہنتے تھے، آپ ایسے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے نرم و نازک۔ ریشم کا مطلب وہ ریشم نہیں، یعنی نرم و نازک اچھی کوالٹی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ۔ ریشمی بھی دیکھیے، سلو بھائی چونک گئے فوراً، ایسے ہی حساس مومن ہونا چاہیے باخبر۔ ریشمی کا مطلب ریشم نہیں، میں جو آج کل کے ہم لوگ زبان بولتے ہیں، ہم سلک بھی کہتے ہیں، تو سلک نہیں ہے، جو آج کل نرم اچھی کوالٹی کے آپ بڑے عمدہ
مخمل اور زرباق پہنے ہوئے، چلیے ریشمی نہیں، مخملی، جو بھی ہو مجھے نہیں معلوم، اچھے کپڑے پہنے. تو امام کا جملہ سنیے، امام نے جو اوپر پہنے تو ہٹایا. ہمارے پاس انر ہوتے ہیں نا کپڑے، اس کا اندر والا دیکھا تو ویسے کھردرا تھا. کہ اندر والا اپنے لیے پہنے ہیں، اوپر والا تمہارے لیے پہنے ہیں. اور اس کے بعد مکاری کا پول بھی کھول دیا، جو امامت کے مقابلے میں کھڑے کیے گئے تھے، اوپر وہ کھردرے پہنے تک، اب اپنے کھردرے ہٹا تو پتہ چلا اوپر کھردرے پہنے اور اندر وہی مخملی والے پہنے ہوئے. بھئی یہ امامت ہے، وہ اس کے مقابلے میں کی ڈمیاں ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے بات پوری نہیں ہو پائی، انشاءاللہ کل پرسوں، ابھی آ گئی 8 کی شب، وقت ہے تھوڑا سے. میں آج عرض یہ کر رہا تھا کہ الہی انتظام تھا دین کی بقا کا، اس الہی انتظام کا نام ہے کربلا. یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اور بعد میں بات نکلتی رہی، اور بہرحال جب کام کی بات آتی ہے تو میں پھر پہنچا دیتا ہوں. اس لیے کہ ائمہ نے ہم سے یہی کہا کہ تم ہماری بات پہنچاؤ، باقی کام ہماری بات کا ہے. تو مجھے جہاں ان کی کوئی سیرت کا ٹکڑا یا کوئی ان کا جملہ یاد آتا ہے، میں وہیں اس بات کو آپ تک پہنچا دیتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جیسے امامت کا انتظام قیامت تک کے لیے دین کی پھیلانے اور دین کے بچانے کے لیے اللہ نے ڈیزائن کیا، ویسے کربلا بھی اس 12 اماموں کی ذمہ داری کو سمیٹ کے کربلا میں لا کے دے دیا حسین نے کہ ہم دونوں کام کریں گے، دین پھیلانے کا کام بھی کریں گے اور دین کے بچانے کا کام بھی کریں گے. دین کے بچانے کا کام سر کٹا کے کر دیا، اور دین کے پھیلانے کا کام ان کے حوالے کر دیا جن کے سروں سے چادریں چھینی گئی. دین پھیلانے کا کام کلیجے پہ برچھی کھا کے کر دیا، اور دین پھیلانے کا، دین بچانے کا کام کلیجے پہ برچھی کھا کے کر دیا، اور دین بچانے کا کام، پھیلانے کا کام ان کے ماں کے حوالے کر دیا جو نو کے نیزہ پہ جمال لال کے کٹے سر کو کوفے سے لے کے شام کے بازاروں تک دیکھتے چلے. دین پھیلانے، دین بچانے کا کام بازو کٹا کے کر دیا، اور دین بچانے کا کام ان کے حوالے کر دیا جو بے چادر کے، بغیر اماری اور کجاوے کے اس علم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے نکل پڑے. 8 کی شب آ گئی، یعنی ایک دن وہ گزر گیا کہ جو دن پیاس کا دن ہے. میں بار بار یہ جملے کہہ چکا ہوں کہ 7 محرم کی صبح سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا تھا، 5 محرم سے آیا نہیں تھا، 5 سے 7 تک بڑوں نے بچا بچا کے بچوں کے لیے روکا تھا، 7 محرم کو یہ بھی ختم ہو گیا. لہذا 7 محرم کی صبح سے حسین کے خیموں میں پیاسے بچوں کی التش کی آواز اٹھ رہی تھی. زہیر یہی آواز سن کے نکل پڑے بے چین ہو کے، لشکر یزید کے سامنے آئے. مرد ہو، لڑنے آئے ہو، ہم سے لڑو، ارے ان بچوں کو پانی تو پی لینے دو، کہا پانی دے دو، ہم نے خیموں میں بچے دیکھے ہیں جو اتنے پیاسے ہیں کہ ان کو پانی نہ ملا تو ان پیاس سے مر جائیں گے. پیاس کا آغاز ہوا تو عباس کی یاد آ گئی، عباس باوفا، عباس سقا، عباس علمبردار. عباس کے لیے 2 لفظ بہت بولے جاتے ہیں، ایک علمبردار ہے اور ایک سقا ہے. شاید دنیا میں کسی کو یہ لقب سقا کا عباس کے علاوہ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ پانی لینے گیا تھا تو نہیں لا سکا تو خود بھی نہیں پیا، پیاسے مر گئے. یہ عباس کون ہے؟ کربلا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کسی دن کہ کربلا میں بہت سی تمنائیں آئی تھیں. خود نہ آ سکے یا شہید ہیں یا بیمار ہیں تو اپنی تمناؤں کو بھیجا ہے. عبداللہ ابن جعفر چاہے ذمہ داریوں کی وجہ سے، چاہے بیماریوں کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی نہیں آ سکے تو ان کی تمنائیں ہیں اون محمد. مسلم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کوفے چلے گئے، خود شہید ہو گئے، مگر کربلا میں حسین کے ساتھ تو کوئی ہونا چاہیے. ان کی تمنائیں ہیں مسلم کے دونوں بیٹے. کل میں نے پڑھا تھا جب بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں
مدینے میں بھائی کی نگاہوں کے سامنے پڑے تھے، حسین بے چین ہو کے روئے تھے، تو بڑے بھائی نے سینے سے لگا کہا تھا بے چینی کی بات ہے مگر لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ۔ حسن کو معلوم تھا میرا بھیا کربلا میں تنہا ہوگا، ان کی تمنا کربلا میں قاسم تھی، عبداللہ تھے، انہی تمناؤں میں ایک علی کی تمنا تھی، اس علی کی تمنا کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ مشہور ہے، روز ہم سنتے ہیں، علی کو تو پتہ ہے مگر وہ چاہتے کربلا میں کچھ تمنائیں اور بھیج دی جائیں۔ حسین شہادت کے لیے محضر شہادت میں سارے نام درج ہیں، حسین کو شہید ہونا سب کو پتہ ہے، حسین فرزند رسول ہیں، علی کو فکر ہے کہ کربلا میں جب یہ فرزند رسول یکو تنہا ہوگا تو میں تو نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے کوئی تو ہو۔ عقیل کو بلایا، تم بہت باخبر ہو، کوئی اچھا قبیلہ بتاؤ جہاں بہادری پائی جائے، میں وہاں سے خاتون لاؤں، اللہ مجھے اس کی گود سے، اس کے بطن سے ایک بچہ دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ فاطمہ کلابیہ آ گئیں مگر علی خود ڈھونڈ کے لا سکتے تھے، کیوں انہوں نے عقیل سے مشورہ لیا؟ شاید وجہ یہ نہیں ہو کہ اپنے لیے تو عباس کو بھیجنا تھا مگر سوچ رہے تھے کہ عقیل کو بھی متوجہ کر دوں، اس لیے کہ میرے لال حسین کو کربلا سے پہلے کوفے کی ضرورت ہوگی، لہذا میرے دل میں تمنا پیدا ہو تو عقیل کے دل میں تمنا آ جائے، شاید اسی تمنا کا نام مسلم ہے۔ عباس علی کی تمنا ماں لائی گئی ہے تو اسے پتا ہے میرے اس گھر میں آنے کا مقصد یہ ہے، ایسا بہادر بچہ جو فرزند رسول کے کام آئے۔ کبھی اپنے کو ماں نہ سمجھا، کبھی بچوں نے ہمیشہ ماں کہا مگر انہوں نے کبھی کہا تو بس یہ کہا میں تو تمہاری کنیز ہوں، تم میرے شہزادے ہو۔ عباس دنیا میں آئے، 3 بھائی عباس کو ملے، 4 بھائی پال کے ام البنین نے بڑے کیے، کوئی بہن کوئی خاتون جن کے مسلسل 4 بیٹے ہو سامنے نہیں دنیا کے، اسی لیے نام ان کے الگ الگ تھے مگر فاطمہ کلابیہ کا نام ام البنین پڑ گیا۔ بنین ابن کی جمع ہے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹے پال پوس کے کھڑے کیے تھے، چاروں کو کربلا بھیجا تھا، پتہ تھا میرا عباس کون سا بہادر ہے۔ میرا عباس صفین میں علی کی جگہ لڑنے گیا تھا، دنیا سمجھ نہیں پائی، کم سنی تھی، اب تو بھرپور جوانی ہے، مہارت ہے، تجربہ ہے، ساری امیدیں تھیں کہ میرے عباس کے ہوتے حسین کا کون بال بیکا کرے گا، مگر یہ چاروں بیٹے شہید ہو گئے کربلا میں۔ اب اس کے بعد فاطمہ کلابیہ کو جب کوئی پکار کے کہتا تھا ام البنین تو کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو، بیٹوں کی ماں نہ کہو، میرے بیٹے کہاں ہیں کہ جن کی ماں میں ہوں۔ اجرکم اللہ، روایات کہتی ہیں کہ چاروں بیٹے کا غم منانے کے لیے جنت البقیع آتی تھی، خاک کی قبریں بنا کے نوحہ پڑھتی تھی، نوحہ سن کے ظالم تک رک جاتے تھے، گریا کرتے تھے، مگر کبھی کبھی ام البنین اپنے 4 بیٹوں کا ماتم کرنے کے لیے قبر بنا کے خاک کی ایک مرتبہ مٹا دیتی تھی اور کہتی تھی میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی، تمہاری ماں رونے کے لیے میں موجود ہوں، میں اس حسین کا ماتم کروں گی جس کی ماں موجود نہیں ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اصول پر ہم سمجھا، ارے ہم سوچتے تھے کربلا میں شفاعت کے لیے زہرا حسین کو لے کے کیوں نہیں آئیں گی، عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کے زہرا آئیں گی، تجھے ان بازوؤں کا واسطہ ہمارے شیعوں کو بخش دے۔ کہا اس لیے کہ ام البنین نے ہمارے لال کا ماتم کیا ہے تو ہم ان کے بچے کا ماتم کریں۔ بہادر ترین انسانوں میں جسے جنگ کا موقع نہ ملا، جسے لڑنے کی اجازت نہ ملی، ہر وہ موقع جہاں جذبات کہہ رہے تھے تلوار کھنچ جائے وہیں عباس کو روک دیا گیا۔ پالا گیا کس لیے؟ تمہیں حسین کے کام آنا ہے۔ ساری زندگی جس کے نظریے سے پالا گیا اس کی اجازت نہ ملے، کبھی بھیا کے بڑے بھائی کے بدن پر
تابوت پہ تیر چلا چلا کے بدن کو چھلنی کیا جائے مگر اجازت نہ ملے، باپ کا جنازہ خاموشی میں اٹھایا جائے، صبر کرنا پڑے، ان سارے مرحلوں سے گزرتے رہے کہ کربلا میں جی بھر کے دشمن سے انتقام لیں گے، مگر کربلا آتے آتے صورتحال کیا ہوئی؟ صورتحال یہ ہوئی کہ صبح سے بار بار اجازت لیتے ہیں، اور جب اجازت لیتے ہیں تو ایک بار حسین سر اٹھا کے کہہ دیتے ہیں میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں، اور ہر بار عباس تڑپتے ہیں، اور ہر بار جواب ملتا ہے میرے لشکر کے سردار ہو۔ وقت گزرتا رہا، انصار شہید، آوان شہید، اب بنی ہاشم کے جنازے لانا پڑے، اور محمد کی لاشیں لا کے شرمندہ ہے عباس، سر جھکائے کھڑے ہیں، بہن بہت شرمندہ ہو کہ عباس تیرا بھیا زندہ ہے اور تیرے گود کے پالے میرے بہادر بچے شہید ہو گئے۔ لاشوں پہ لاشیں، مسلم کے بچوں کی لاشیں، وہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے سمیٹ لائے۔ عباس پھر آ گئے، آقا میدان میں جانے کی اجازت۔ حسین نے پھر وہی جملہ کہا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ اب عباس نے سر جھکا کے بس ایک جملہ کہا، آقا جب بے کسی کا جملہ ہے، آقا وہ لشکر ہے کہاں جس کا میں سردار ہوں؟ اسی لمحے خیموں سے التش کی آواز آئی، حسین نے کہا جانا ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس خیمے میں آئے، علم لیا، مشکیزہ لیا، لے کے چلے۔ سکینہ نے پوچھا چچا کہاں؟ کہا تمہارے لیے پانی لینے کے لیے۔ بس سکینہ خیموں میں دوڑ کے گئی، سارے بچے جمع کیے۔ اب کوئی ہائے پیاس کہہ کے نہ روئے، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ ننھے ننھے بچے جمع ہو گئے، عباس نے علم لیا، عباس نے مشکیزہ سے باندھا، ننھے ننھے بچوں نے حلقہ بنا کے عباس کو رخصت کیا۔ عباس گئے، ترائی میں اترے، مشکیزہ بھرا، چلو سے پانی پھینکا، مشکیزہ لے کے چلے، ہاتھ کٹا دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، دوسرا ہاتھ کٹا تسمے کو دانتوں سے سنبھال کے سینے پہ روکا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، علم گر گئے، ادھر بچوں کی نگاہیں ہیں، علم گرا پھر سنبھلا، علم گرا پھر سنبھلا، اب جو گرا تو نہیں سنبھلتا، ہائے چچا کی خیر ہو، ہائے چچا کی خیر ہو۔ بچے منتظر کھڑے ہیں، عباس دوڑا دوڑا رہے ہیں، ایک مرتبہ مشکیزے پہ تیر لگا، سینے کو توڑا، عباس نے خیموں کی طرف سے ترائی کی طرف رخ موڑ دیا، بغیر پانی کے عباس نہ جائے گا، سر پہ گرز پڑا، آخری سلام۔ حسین پہنچے، بھیا کی آغوش میں دم توڑا، وصیت پہ عمل کر کے جنازہ چھوڑا، علم لے کے پھر حسین چلے۔ سکینہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہے، ارے میرے چچا کا علم آ گیا ہے، میرا چچا علم دکھائی دے رہا، چچا کی خیر ہو، چچا کی خیر ہو۔ حسین علم لے کے پہنچے تو دیکھا کہ علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا، شاید ننھے ننھے بچوں نے حلقے میں علم لے کے ماتم کیا ہو۔ علمدار کہاں ہے؟ سکینہ فرات کی طرف چلی، بیٹا کدھر؟ کہا فرات کے چچا کو بلانے، اب میں ان سے پانی نہیں مانگوں گی، مجھ سے ناراض نہ ہو۔ بیٹا تیرا چچا بازو کٹا کے فرات کے کنارے سو گیا، اب کوئی نہیں ہے جو تیرے لیے پانی لائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔